اصحابہ اجمعین، جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی، جناب ڈاکٹر فرید احمد پاچا صاحب اور صاحبان اسٹیج اور خواتین و حضرات، اب مغرب کی نماز جو ہے نا، یعنی میرا خیال ہونے والی ہے، اذان کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے، تو اگر علامہ نقوی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے تو پھر کچھ وقت مل سکتا ہے۔ اتحاد، اگر مغرب سے ہم مغربین کی طرف چلیں تو چند منٹ پھر مل جائیں گے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد یہ تقریب جو ہے ظاہر ہے دوسرے حافظ صاحب تشریف فرما ہے، دوسرے بزرگ ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی، سمٹ جائے گی۔ تو بہرحال ڈاکٹر فرید احمد پاچا صاحب کی جو کتاب ہے، اس نے انہیں ڈاکٹر بنا دیا، کیونکہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ان کا، منم کردہ ہم رستم داستان وگرنہ گلے بود در سستان۔ تو یہ کتاب نے تو ان کو بنا دیا ڈاکٹر فرید احمد پاچا، ماشاء اللہ۔ اور ڈاکٹر حسین احمد پاچا صاحب نے بڑا ایک شعر کہا کہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ محافظ بھی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو محافظ ہیں نا وہ حافظ بھی ہیں۔ اب ہم حافظ اور محافظ کے درمیان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو جوان رکھے۔ دیکھیں حضرت مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست کیا تھی، ان کی سیاسی فکر کیا تھی، اور ہمارے جو دوسرے بزرگان کرام ہیں ان کے افکار ہیں، ان کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے جماعت اسلامی کی ایک تاریخ میں بن گئی ایک طرح سے، جماعت اسلامی کی پوری جد و جہد اس میں سے بٹائی ہے۔ اور آج جماعت اسلامی جو ہے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ اس معاملے میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی کہ بنگلہ دیش میں، بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ یہ کارواں جو ہے اس میں محو سفر ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس فکر میں یہ گنجائش ہے کہ ہر ملک کے حالات کے مطابق آپ اپنی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو انڈیا کی جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ ایک انتخابی قوت نہیں ہے اور اس کو زیادہ زور دعوت پہ دینا ہے، اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک بڑی انتخابی قوت بھی بن چکی ہے آج، اور جس آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا، اور جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ بھی اپنے اہداف کے کوئی حصول کے لیے کوشاں ہے۔ تو مولانا ابوالعلا مودودی نے جو ہماری سیاسی فکر پر جو اور پاکستان کی ریاست پر جو اثرات مرتب کیے، پہلا تو یہ کہ ایک آئین ہونا چاہیے، اور اسلامی آئین، اسلامی ریاست ہے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا ایک آئین بھی ہو۔ تو آئین کی اہمیت انہوں نے واضح کی، اور پھر ایک ایسا آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے، ان کی کوششیں بھی شامل تھیں، ان کی رہنمائی شامل تھی۔ پہلے 1956 کا دستور اور پھر 1973 کا دستور، جس میں پوری قوم کا اتفاق تھا، ایک طرح سے اجماع تھا۔ اگر 1956 کا دستور برقرار رہتا تب بھی پاکستان کا وہ حشر نہ ہوتا، دو لخت نہ ہوتا جو ہوا، اور 1973 کا دستور جو ہے اگر برقرار رہے گا تو پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو آنچ نہیں آئے گی۔ تو مولانا ابوالعلا مودودی کی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اور جماعت اسلامی کی کنٹریبیوشن ہے، پروفیسر عبدالغفور احمد کی جو قیادت میں جو جماعت اسلامی کی پارلیمانی پارٹی تھی، اور جو مطلع محاذ تھا اس وقت جس کے سیکرٹری جنرل تھے،
اور مولانا مودودی کی رہنمائی میں جو آئین سازی جو ہے اس میں تعاون کیا گیا اور ایک متفقہ دستاویز جو ہے وہ منظور کرے گی. اور پھر جماعت اسلامی اور مولانا ابوالعلا مودودی. اور جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے، ابھی بات ہو رہی تھی مسلک کی اور کہیں یعنی فرقہ بندی کی، تو ایک ایسی جماعت ہے جس میں موروثیت نہیں ہے. اور مولانا نے اس کو شدت سے اس کے بعد کوئی اس کی ہوا نہیں لگنے دی جماعت اسلامی کو موروثیت کی. وہ کرنا ان کے لیے ممکن تھا، ان کے بچوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ صلاحیت رکھ سکتے تھے، ان میں ذوق و شوق بھی تھا کچھ. لیکن مولانا نے اپنی جماعت پر، اس کے ارکان پر اعتماد کیا، اور آج الحمدللہ یہ واحد جماعت ہے جو موروثیت کے اثرات سے محفوظ ہے. اور مولانا کی جو سیاست تھی، بنیادی بات، اس میں ایک بنیادی بات یہ تھی کہ جو بھی اقدام ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، اور کوئی خفیہ سرگرمی جو ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کسی خارجہ معاملات میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات قائم ہوں، اس کے ساتھ کسی خفیہ کارروائی کے ذریعے بھی آپ جنگ شروع نہیں کریں گے. اور اگر ہم اس اصول پہ کاربند رہتے تو آج پاکستان کی تاریخ جو ہے بہت مختلف ہوتی، اور وہ تلخی اس خطے میں نہ پھیلتی جو اس کے ذریعے پھیلی. اور پھر یہ ہے کہ مکالمہ ہر قیمت پر جو بات چیت ہے وہ جاری رہے گی. جب فیلڈ مارشل ایوب خان، جب بھارت سے جنگ شروع ہوئی 1965 میں، تو جب فیلڈ مارشل ایوب خان نے مذاکرات کی دعوت دی، اور اس سے پہلے گول میں اس کے بعد بیٹھے، تو اس کانفرنس میں یعنی جو مشاورت تھی، مولانا مودودی اس میں بالکل پیش تھے. اور پھر جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو انہوں نے بائیکاٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا. ہمارے ایسے سیاستدان ہیں، بڑے رہنما، جنہوں نے بائیکاٹ کیا گول میز کانفرنس کا، اس کے نتیجے میں فساد برپا ہوا ملک میں. اگر وہ گول میز کانفرنس تھی وہ کامیاب ہو جاتی اور مولانا باشانی بھی اور حضرت بھٹو بھی اس میں شریک ہو جاتے تو منظر بالکل مختلف ہوتا. اور جب بھٹو صاحب کا دور آیا، اب انہوں نے مولانا کو ملاقات کی دعوت دی، کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. مولانا نے کہا حالانکہ تلخی بڑی تھی انتخابی مہم کی.
تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے ملاقات کرنی ہے مولانا مودودی سے اور میں آنا چاہتا ہوں ان کے گھر میں، تو مولانا نے کہا کہ یہ میرے جو محلے والے ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، یہاں بڑی سیکورٹی لگے گی، ناکہ بندی ہو جاتی ہے، میں خود آ جاؤں گا۔ وہ خود گورنر ہاؤس گئے اور ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور جب تحریک چلی PNA کی، اس وقت ہم سب لوگوں کے جذبات بڑے زوروں پہ تھے، لیکن جب بھٹو صاحب نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، انہوں نے کشادہ دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کے گھر پہ آئے۔ تو مکالمہ جو ہے، اور پھر مولانا مودودی نے کوئی ایک فکرہ آپ ان کی پوری تقریروں سے اور تحریروں سے نکال کے نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے کسی شخص کی توہین کی ہو، اپنے کسی سیاسی مخالف کی۔ آداب، ہمیشہ ادب سے اور آداب سے اس کا خیال رکھا، صاحب کہہ کے، جناب کہہ کے بات کرتے رہے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ تول کر بولتے تھے، اور اس لحاظ سے انہوں نے بلکہ بیرون ملک جاتے تھے تو پاکستان کی سیاست پر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ تو ایک مولانا مودودی نے ان کی جو سیاسی فکر ہے، اس مکالمے کی، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی فکر ہے، اور بات چیت کے دروازے بند کرنا جو ہے، دروازے بند کرنے والا اگر وہ حکومت میں ہے تو حکمرانی کے لائق نہیں ہے، اگر وہ اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو مولانا مودودی نے اس ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو، اس پہ زور دیا، قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی۔ جب یہ جاوید ہاشمی اور دوسرے ہمارے احمد بلال محبوب اور دوسرے لوگ پکڑے گئے، یہ نوجوانوں کی جو تحریک تھی بنگلہ دیش نامنظور کی، تو دفعہ 144 لگ گئی۔ تو اب دفعہ 144 کی مولانا نے یہ پیغام بھیجا، ان کا کہ آپ حکومت کو بتا دیجئے، اور انصاری صاحب کے ذریعے سے، مجھ سے میں گواہ ہوں، اگر یہ دفعہ 144 آپ لگائیں گے اور لوگوں کو روکیں گے تو میں خود اس کے خلاف نکلوں گا اور بینر لے کے نکلوں گا دفعہ 144 پر لعنت۔ لیکن خلاف ورزی نہیں کی، صرف پیغام بھیجا کہ آپ بھی اس طرح یہ کام نہ کریں۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی ان کے نزدیک جو تھی ایک بہت انتہائی کارروائی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پاکستانی سیاست کو ضرورت ہے تحمل کی، برداشت کی، مکالمے کی، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی، اور اسی کے ذریعے ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہے، اس میں ہمارے ہر شخص کو اور ہر کارکن کو اور ہر سیاسی کارکن کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکیں اور اسے مضبوط تر بنا سکیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے، ہماری جمہوریت عجیب و غریب ہے، نہ بلدیاتی ادارے ہیں یہاں، نہ کوئی، اب تو انتخابات جو ہیں، انتخابی عمل سے ہی لوگوں کا جو ہے ایمان اٹھتا جا رہا ہے، لیکن جو انتخابی دھاندلی کے خلاف جو پہلی منظم دھاندلی ہے تو 1970 میں ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے تصور نہیں تھا۔ اس طرح کی دھاندلی بھی ہو سکتی منظم طریقے سے۔ تو بہرحال اس کو خلاف تو ایک دیوار بنانی چاہیے، لیکن اسی روایت کو فروغ دے کے قانون کے دائرے میں جدوجہد ہو، مکالمہ جاری رہے اور ایک دوسرے کا احترام کیا جائے، اسی کے ذریعے ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اذان مغرب ہو چکی ہے، ہم نماز کی فوراً بعد